کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جس رب نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، ہمیں جسم روح عطا کی، ہمیں دیکھنے سننے اور سمجھنے کی صلاحیتیں دیں، وہ ہم سے کتنا محبت کرتا ہوگا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندوں مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یہ بات اللہ خود فرماتے ہیں، جس رب کی زمین و آسمان کی تمام چیزیں غلام ہیں، وہ فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں ضرور تمہیں عطا کروں گا۔ جانتے ہو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارا رب ایسا ہے جو ہر وقت ہمارے قریب ہوتا ہے، جو رات کے اندھیروں میں، تنہائیوں میں ہمارے دلوں کی گہرائی سے نکلی ہوئی دعاؤں کو سنتا ہے۔ ایک حدیث کی روایت ہے کہ اللہ کی رحمت 100 حصوں میں تقسیم ہے۔ اس دنیا میں جو محبت اور رحمت ہمیں نظر آتی ہے، وہ اس کی صرف ایک حصہ ہے۔ باقی 99 حصے اللہ نے اپنے پاس محفوظ رکھے ہیں تاکہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحمت فرمائے۔ اللہ ہم سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ وہ ہر وقت ہمارے انتظار میں ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، اسے پکاریں۔ اللہ کو ہماری آواز سننے میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ہم جتنی دفعہ بھی اس سے مانگیں، وہ کبھی ناراض نہیں ہوتا بلکہ اور خوش ہوتا ہے۔ اگر کبھی تمہارا دل ٹوٹ جائے، زندگی کی مشکلات تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیں، اگر تمہیں یوں لگے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو یاد رکھو کہ اللہ تمہاری ہر دعا سن رہا ہے۔ کبھی وہ فوراً جواب دیتا ہے، کبھی تھوڑی دیر سے، اور کبھی وہ ہمیں اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور سورہ بقرہ کی یہ آیت ہمیں ہر وقت ایک ہمت دیتی ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی محبت میں اتنی گہرائی ہے کہ ہم انسان اسے سمجھ بھی نہیں سکتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ذرا سوچو، اگر تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی ہو جائے یا تمہارا دل دکھے تو اپنی ماں کے پاس جاؤ اور وہ تمہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے تو تمہیں کتنا سکون ملتا ہے۔ اب سوچو، اللہ کی محبت اس سے بھی زیادہ ہے۔ وہ تمہاری ہر فریاد سنتا ہے، تمہاری ہر آہ کو دیکھتا ہے، اور وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ وہ اس قدر مہربان ہے کہ اس کی چاہت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ ایک حدیث کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، اگر تو زمین بھر گناہ لے کر میرے پاس آئے اور مجھ سے ملاقات کرے اور تو نے شرک نہ کیا ہو، تو میں زمین بھر مغفرت کے لیے تیرے پاس آؤں گا۔ اللہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا، چاہے کتنے ہی گناہ ہوں، کتنی ہی غلطیاں ہوں۔ جب بھی تم دل کی گہرائی سے اللہ کو پکارو گے نا، وہ تمہیں ضرور بخش دے گا۔ اس لیے کبھی نا امید مت ہونا، اللہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ اللہ سے تعلق بناؤ، اس سے بات کرو، اسے اپنے دل کی ہر بات بتاؤ۔ وہ تمہاری سننے والا ہے، تمہیں سمجھنے والا ہے، اور تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اس کی محبت تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی۔ یہ دنیا فانی ہے، لیکن اللہ کی محبت اور رحمت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس کی محبت اتنی بے پناہ ہے کہ جب ہم اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں، وہ اپنی رحمتوں کے ساتھ ہماری طرف دوڑتا ہے۔ اللہ کی محبت اتنی عظیم ہوتی ہے نا کہ ہم اس کا احاطہ کرنے سے قاصر ہیں۔ ہمارا رب رحیم، کریم اور غفور ہے، اور وہ ہم سب سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت اور اس کی رحمت کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر غور کرنا ہوگا۔ یہ ایک ایسا قصہ ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ جب ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجا کہ گھبراؤ نہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت اور رحمت کے سائے میں رکھے۔ بعض اوقات اللہ ہمیں ہماری آزمائشوں کے ذریعہ سکھاتا ہے۔ یہ آزمائشیں ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو سکتی ہیں،
یا وہ ہمارے ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، جنہیں ان کے بھائیوں نے غلام بنا کر بیچ دیا، لیکن اللہ نے انہیں وقت کا بادشاہ بنا دیا۔ اللہ کی مدد اور اس کے اشارے ہمارے دل کی گہرائیوں میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔ جب ہم خلوص دل سے دعا کرتے ہیں تو کبھی کبھی وہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جس چیز سے تم محبت کرتے ہو وہ ایک دن تم سے چھن سکتی ہے، مگر وہ تمہیں کسی اور شکل میں دوبارہ ملتی ہے۔ تو زندگی میں ہمیں ہمیشہ اللہ کی رضا کے مطابق چلنا چاہیے اور اپنی نیت کو خالص رکھنا چاہیے، اور جو تمہاری نیت میں کھوٹ ہو تو دعا اور عطا دونوں کا راستہ بدل جاتا ہے۔ جب تم لوگوں کی مدد کرتے ہو اور اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہو تو اللہ تمہاری زندگی میں وہ خوشیاں لوٹا دیتا ہے جو تم نے کھو دی تھی۔ یہ دنیا فانی ہے، مگر ایمان اور نیک اعمال وہ ہیں جو ہمیشہ کے لیے باقی رہتے ہیں۔ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ اس دنیا میں بھی سرخرو ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ اگر آج تمہاری کوئی خواہش پوری نہیں کرتا تو مایوس مت ہونا۔ اللہ تمہارے دل کی ہر دھڑکن کو جانتا ہے اور وہ تمہاری دعا کو ایسی شکل میں قبول کرے گا جس کا تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے۔ یاد رکھو، جب اللہ تمہارے کسی ناممکن خواہش کو تمہارا نصیب بنانا چاہتا ہے تو خاص اشارے تمہیں ضرور دیتا ہے۔ جانتے ہو، انسان کے لیے ہر وہ چیز اضطراب ہے جس کا وہ خواہش تو رکھتا ہے لیکن اس کی دسترس سے باہر ہو۔ انسانی فطرت ہوتی ہے کہ اس کا دل حاصل چیزوں کی سراخ میں رہتا ہے۔ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے، اور جان لو کہ نہیں ہے دنیا کی زندگی سوائے دل لگی اور ظاہری خوبصورتی کا نام۔ تم اپنے نفس کو جتنی ترغیب دلاؤ گے اور زیادہ کا مطالبہ کرے گا، اور کم کی طرف لوٹاؤ گے تو قناعت اختیار کر لے گا۔ اگر آج تمہارا دل کسی ایسی خواہش میں مبتلا ہے جس کا تمہیں معلوم ہی نہ ہو کہ مزید انتظار کرنا ہے یا بھول جانا ہے، اللہ کی طرف سے کیا اشارہ ہے تو سنو۔ بعض لوگوں کے لیے تم دروازے تو بند کر لیتے ہو لیکن کھڑکی سے جھانکنا نہیں چھوڑتے۔ جانتے ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہاری خاموشی تک کے مستحق نہیں، اور تم انہیں احساسات کے ترجمے سناتے ہو۔ یہ ممکن ہے وہ چیز تمہاری خواہش نہیں بلکہ آزمائش ہو۔ ممکن ہے اللہ نے دکھانے اور سکھانے کا موقع دیا۔ ممکن ہے یہ زخم تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود اشارہ دے رہا ہے کہ تم شک میں پڑے رہے اور چھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہے، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، اور اللہ سے بڑا تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں۔ وہ تو تمہاری بھلائی چاہتا ہے، اور یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ تم کو ایسے کاموں سے منع کر رہا ہے جس میں تمہاری اپنی بربادی ہے۔ جانتے ہو، اللہ کی رحمت کا بادل قیمتی موتیوں کی طرح تم پر کب برستا ہے، جو تمہاری خواہشات کے راستے کو روشنی کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس کی کیا خاص اشارے ہیں، سنو۔ جس طرح خود خدا کے چراغ کی روشنی ہر منظر کو واضح کر دیتی ہے نا، بلکہ اسی طرح ندامت کے چراغوں سے تقدیریں تک بدل جاتی ہیں۔ اگر آج تمہارا دل بار بار کسی چیز کی خواہش کر رہا ہے اور دل قبولیت کی شک میں مبتلا ہے تو یاد رکھنا کہ کبھی کبھی عبادتیں نہ صحیح مگر ندامت قبول ہو جاتی ہیں، اور اس کی قبولیت کا انداز اتنا نرالا ہوتا ہے کہ تمہارا رب خود تمہیں جگا کر تمہارے خواب پکڑا دیتا ہے۔